شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ میاں بیوی کے حقوق سے۔ بہت اہم ہے اور فی زمانہ تو اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس مسئلہ کی رہنمائی قرآن سے ضرور حاصل کریں۔ بلکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ جن نوجوانوں کے نکاح کا وقت قریب ہوتا ہے، ان کی شادی کا وقت قریب ہوتا ہے، ان کو شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے ان کو یہ مسائل سیکھ لینے چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اسلام اس سلسلہ کے اندر اور خصوصاً ہمارا قرآن اس میں کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ جو ڈیورس کا سلسلہ جاری ہے، گھر ٹوٹنے کا سلسلہ جاری ہے، معاشرے کے اندر ایک بگاڑ آ چکا ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ جو گھروں کے اندر سکون ختم ہو چکا ہے اور لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکیاں، فتنہ فساد، اور پھر اینڈ اس کا ہوتا ہے جا کے عدالت کے اندر آپ دیکھیں جا کے تو سب سے زیادہ کیسز تقریباً وہ ڈیورس کے ہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں اور نہ بیوی کو شوہر کے حقوق کا پتہ ہے اور نہ شوہر کو بیوی کے حقوق کا پتہ ہے۔ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ اعتدال کا دین ہے، عدل و انصاف اور حقوق کی جو مساواتی تقسیم ہے اس کا یہ وصف خاص ہے۔ یہ ہمارا دین اسلام جس کی بنیادی خصوصیت ہی یہی ہے کہ یہ اعتدال کا درس دیتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو ایک محبت کا رشتہ ہے اور ان کے درمیان جو ایک نسبت ہے، اس میں بھی اسلام اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ خصوصاً ہمارے مشرقی جو معاشرہ ہے اس میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، چونکہ ہمارے ہاں والدین ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو کس طریقے کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، یہ بھی ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا افراط و تفریط کا ہمارا معاشرہ شکار ہے، یا تو آپ والدین کے حقوق پورے کر رہے ہوتے ہیں یا والدین کے حقوق نہیں تو بیوی کے صرف پورے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ افراط و تفریط ہے۔ اسلام والدین کے اپنے حقوق ہیں اور بیوی کے اپنے حقوق ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، یا تو جو شوہر ہوگا وہ صرف والدین کے حقوق کی طرف اس کا خیال ہوگا، بیوی کے حقوق کا اس کو خیال ہی نہیں ہوگا۔ بیوی کا سیم یہی مسئلہ بیوی کا ہے، وہ اپنے والدین کو اتنا زیادہ ترجیح دے گی کہ شوہر کے حقوق بھول جائے گی۔ تو یہ افراط و تفریط سے پاک معاشرہ ہمارا جو دین ہے وہ افراط و تفریط سے پاک ہے، نہ اس میں بہت انتہا ہے اور نہ اس میں بہت نیچے ایسے معاملات ہیں، بلکہ درمیان میں اعتدال پر مبنی ہمارا معاشرہ۔ اس سلسلہ میں پہلی گزارش یہ ہے، دیکھیے ہمارا جو قرآن ہے، قرآن مجید اس سلسلہ کے اندر کتنی خوبصورت ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ قرآن یعنی بنیاد بیس جو ہماری ہے اس کو مضبوط کر رہا ہے، اس کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا اور اس کی آیات میں سے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفوس سے تمہاری بیویاں پیدا کی، تمہارے نفوس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، اور اس کا مقصد کیا ہے پیدا کرنے کا؟ تاکہ تم ان کے ساتھ سکون حاصل کر سکو۔ تمہارے نفوس سے پیدا کی، یہ یعنی اس پسلی کی طرف اشارہ ہے کہ عورت کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے چونکہ پیدا کیا گیا تھا، حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو، تو اس کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا۔ اور دوسرا اس کو پیدا کرنے کا جو مقصد تھا وہ اس کو بھی بیان کر دیا۔ ریزن کیا ہے جی عورت کو پیدا کرنے کی؟ فرمایا صرف یہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو۔ میں یہ جب تیاری کر رہا تھا تو ہنسی بھی آ رہی تھی ساتھ ساتھ اور رونا بھی آ رہا تھا کہ جس مقصد کے لیے قرآن نے یعنی ذکر کیا کہ بھئی پیدا کرنے کا مقصد لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، سکون حاصل کرو۔ تو ہمارے ہاں جب بھی بات ہوگی تو شوہر یہی کہے گا کہ جی ہمارے تو گھر کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، سکون غارت ہو چکا ہے، سارا سکون ختم ہو گیا شادی کے بعد، میری تو ساری لائف ہی چینج ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے میں دوستوں کے پاس ہوتا تھا، میں والدین کے پاس بیٹھتا تھا، میں اپنے بھائیوں کے پاس بیٹھتا تھا، اس کے آنے کے بعد میرا سارا سکون ختم ہو گیا ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
یعنی ہم بالکل اپوزٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اسے سکون حاصل کرو، قرآن کہہ رہا ہے اس کو ہم نے پیدا اس لیے کیا کہ تم اسے سکون حاصل کرو، یہ تمہارے سکون کا، تمہاری راحت کا سبب ہے۔ تو جو سکون اور راحت کا سبب تھا یا تھی، ہم نے اس کو یعنی بالکل اور سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی الٹی سائڈ ہے نا ہماری، کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کے آنے کے بعد سکون سارے ختم ہو گئے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے اس کے آنے کے بعد تمہاری زندگی میں ایک سکون آ جائے گا اور تمہاری زندگی میں ایک قرار آ جائے گا۔ آپ یہ ایک تحقیق ہے، میرے ذہن میں نہیں تھی، ابھی آئیے تو عرض کر رہا ہوں، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سوال ہوا تھا کہ مسلمان تو نکاح کرتے ہیں، ان کو چونکہ حکم ہے اور یہ نکاح کے علاوہ یعنی حرام ہے کسی اور طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرنا، یہ ایک قرآن پاک جس کو بیان کرتا ہے، ایک بہت بڑا سبب نکاح کا یہ ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہوا تھا کہ جی غیر مسلم کیوں نکاح کرتے ہیں؟ یعنی جو ان کے ہاں سسٹم ہے اس کو آپ نکاح نہ کہیں، کچھ بھی کہہ لیں، ایگریمنٹ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے اوپر ایک تحقیق آئی تھی اور بڑی خوبصورت تھی، وہ اسلام کو سپورٹ کرتی ہے، یعنی نکاح کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں نکاح کیوں ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ مسلمان یعنی تجرد کی زندگی نہ گزارے؟ ہمارے ہاں یہ منع ہے، الا یہ کہ کوئی کسی منصب پر ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ تجرد کی زندگی نہیں گزار سکتے، مجرد زندگی نہیں گزار سکتے، اکیلی زندگی نہیں گزار سکتے، بلکہ اسلام یہ ہے کہ آپ نکاح کریں۔ تو وہ تحقیق یہ تھی کہ بھائی یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں جن کو یعنی مال و دولت کے انبار ہیں، سہولیات کے انبار ہیں، سب کچھ ہے، اور مسلمان بھی نہیں ہیں، وہ پھر بھی نکاح کیوں کرتے ہیں؟ تو وہاں اس تحقیق میں یعنی بیان کیا گیا تھا باقاعدہ، اور یہ کہ علم تھا، ایک تحقیق تھی باقاعدہ، انہوں نے کہا کہ لائف کو سیٹل کرنے کے لیے، ورنہ اگر کہا کہ نکاح نہ کریں، اگر نکاح نہ کریں، آپ کو کوئی لائف پارٹنر نہ ہو، تو اس تحقیق میں یہ تھا کہ آپ کی زندگی پیسے ہونے کے باوجود، ہر قسم کی سہولیات ہونے کے باوجود، کیونکہ سوال ہی اٹھایا گیا تھا کہ جو ارب خرب پتی ہیں وہ شادی کیوں کرتے ہیں جب ان کے یہاں یہ گناہ تو ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو وہ اپنی شہوت جیسے چاہے مرضی پوری کریں، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو کہا اس لیے کہ آپ کی زندگی اس وقت تک وہ برابر ہو ہی نہیں سکتی، اس میں سکون اور قرار آ ہی نہیں سکتا، وہ سیٹل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ نکاح نہیں کر لیتے۔ یعنی اس پوری تحقیق کا میں نے مختصر خلاصہ آپ کو عرض کیا ہے، وہ ہمارے نکاح کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو ہمارا دین اسلام اعتدال پہ مبنی ہے۔ اب دیکھیے قرآن کی آیت ہے، میاں بیوی کے لیے کیا اہم ترین، آپ نے بارہا اس کو سنا، بارہا اس کو پڑھا ہوگا، لیکن توجہ ہم بہت کم کرتے ہیں، بہت لمبی آیت ہے، اس آیت کا ایک حصہ ہے وَأَنْتُمْ، پہلے کہا ہُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ، فرمایا تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہے، یہ قرآن کا فیصلہ۔ اچھا، اس سے زیادہ کسی دین نے، کسی مذہب نے نہیں بیان کیا میاں بیوی کو اتنا قریب کہ تم اس کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے نا۔ یہ چیلنج ہے کہ اس سے زیادہ دکھاؤ کس مذہب نے اتنا قریب کیا ہو اس رشتے کو، یعنی اس رشتے کی جو پیچیدگیاں ہیں، جو باریکیاں ہیں، اتنا قریب سے کسی نے بیان کیا ہو، اور قرآن نے جو لفظ بیان کیا ہے، سبحان اللہ، لباس، انتم لباس لکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ لباس کا جو لفظ ہے یہ اور اپنے اندر ایک لطافت رکھتا ہے، ایک پیچیدگی رکھتا ہے، کہ قرآن نے کہا ایک نزاکت ہے۔ وہ نزاکت کیا ہے کہ آپ لباس پہنتے ہیں نا، لباس اس لیے پہنتے ہیں کہ آپ کے جسم پہ کوئی عیب ہو یا کوئی نقص ہو تو وہ ڈھک جائے، چھپ جائے، اور خاص جن اعضاء کو چھپانے کا حکم اسلام میں ہے اس کو چھپانے کا حکم، تو یہ لباس پہنا جاتا ہے۔ کہا میاں بیوی آپس میں تم لباس ہو، کیا مطلب کہ اندر کی بات اگر آپ کے درمیان میں ہو بھی جاتی ہے کوئی ایسی بات، تو اس کو باہر جا کے تیسرے کے سامنے بیان نہیں کرنا، حتی الامکان کوشش کریں کہ میاں بیوی کی بات ان کے دونوں کے درمیان رہے، بڑوں تک بھی نہ پہنچے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سی بات ہوئی، فون موبائل کا موجود ہے، وہ شام تک سارے خاندان میں بات پہنچ چکی ہوتی ہے کہ مجھے میرے شوہر نے یہ کہا، مجھے میرے شوہر نے یہ کہا، وہ جو لڑائی نہیں ہونی تھی وہ بھی ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ اب آپ نے اپنے گھر سے بات کو نکال کے باہر تک پہنچا دیا ہے۔ تو فرمایا تم اپنا لباس ہو، راز کی بات باہر نہیں بتانی، بیوی کی بات باہر نہیں بتانی،
بیوی کو کہا کہ تم نے شوہر کی بات باہر نہیں بتانی، شوہر کا کوئی عیب تمہارے اوپر کھلتا ہے تو باہر نہیں بتانا، کیوں کہ تم لباس ہو ایک دوسرے کے لیے۔ تو جب لباس کہہ دیا تو بات تو ساری ختم ہو گئی۔ یہاں مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ ہم چونکہ قرآن سے دور ہو گئے، ہمارے سامنے وہ قرآن کی آیات موجود نہیں ہیں، اس لیے آج یہ کنڈیشن ہمارے سامنے ہے کہ شوہر کی بات بیوی اپنے دوستوں کو بتا دیتی ہے اور شوہر بیوی کی باتیں اپنے دوستوں کو بتا دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے اور قرآن کی اتنی بڑی خلاف ورزی ہے کہ جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور تصور بھی نہیں کر سکتے اس کے نقصانات کیا ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایسے واقعات موجود ہیں، ایسے اولیاء اللہ کے بزرگوں کے واقعات۔ ایک کمال کا مختصر واقعہ، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک بزرگ تھے، کسی بات پہ ان کی ڈیورس ہو گئی، یعنی اسلام میں یہ آپشن موجود ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس پر بھی ایک دفعہ کسی ہندو نے اعتراض کیا تھا، سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا تھا کہ جی ہمارے ہاں دیکھیں جی، ہمارے ہاں رشتہ جب جڑ جاتا ہے تو ہمارے ہاں طلاق کا لفظ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہمارے ہاں طلاق کا لفظ ہندی کا نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو یعنی بڑا اپریشیٹ کیا اور بڑے جناب اس طرح کے انہوں نے بیانات دیے۔ تو جواب جب گیا نا تو کمال جواب گیا کہ قرآن میں جو ہے وہ کمال ہی کمال ہے۔ کہا یہ ہمارے ہاں طلاق ہے، ڈیورس ہے، آپشن ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ ایک تو یہ آخری حل ہے، یہ آپشن سب سے لاسٹ آپشن آتا ہے، آخری حل یہی ہے۔ لیکن کہا اس لیے اسلام نے رکھا، اسلام کہتا ہے یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ مودت کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا رشتہ ہے۔ اگر کہیں ایسی کنڈیشن بن جائے کہ ہزار کوشش کے باوجود بھی آپ آپس میں نہیں چل سکتے تو پھر اسلام نے کہا کہ ہم نے طلاق کا آپشن اس لیے رکھا کہ جو شادی کا نکاح کا مقصد تھا، جب وہ مقصد ہی فوت ہو گیا کہ سکون ختم ہے، نکاح تھا سکون کے لیے، جب سکون ہی ختم ہو گیا اور آئے دن اور زیادہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں تو کہا اب آپ طلاق دے دیں، اس لیے کہ جب مقصد فوت ہو گیا ہے، وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا جو نکاح سے حاصل کرنا تھا، تو اب اسلام نے اس کو رکھا کہ آپ ڈیورس دے دیں۔ کیوں کہ یہ نہ ہو کہ تم حق ابدیت بھی ادا نہیں کر رہے، اللہ کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے۔ اس لیے کہ جب گھر میں ہر روز جھگڑا ہوگا تو آپ عبادت کیسے کر سکتے ہیں سکون سے؟ آپ آپس میں سکون سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ ایک نئی نسل کو کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ اسلام میں آپشن اس لیے ہے اور یہ اچھا آپشن ہے اگر اس کو استعمال صحیح کیا جائے تو میں کیا کر رہا تھا، اس بزرگ سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے ڈیورس دے دی ہے تو بتائیے کیا ریزن تھی، کیا خامی تھی بیوی میں؟ تو یہ ہے ہمارا دین اسلام۔ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو تب بھی نہیں بتایا تھا جب ہمارا جھگڑا ہو رہا تھا اور آپ نے پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا جی گھر کی بات ہے بس ہو جاتا ہے، اس وقت نہیں بتایا تھا کہ میری بیوی تھی تو میں بیوی کی بات آپ کو کیسے بتاتا کہ ہمارا جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ اور کہا اب تو میں اور زیادہ نہیں بتا سکتا کہ اب وہ میری بیوی ہی نہیں رہی، اب تو وہ غیر محرم ہے، تو میں کیوں بتاؤں کہ ہماری طلاق کیوں ہوئی ہے یا اس کے اندر کیا کیا عیب اور کیا کیا نقص ہے؟ یہ ہمارا دین اسلام ہے۔ اور آج تو یعنی معاذ اللہ ہمارے جو وکلاء ہیں انہوں نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا، وہ کہتے ہیں یہ لکھو، یہ ہماری تاریخ کا ایک یہ کیس ہے کہ ڈیورس نہیں ہو رہی تھی اور صرف وکیل کی ایک غلطی کی وجہ سے ہوئی، اب ہزاروں کیس ہوں گے ایسے، صلح ہو رہی تھی اور وکیل نے اپنی طرف سے جب یہ الفاظ لکھتے ہیں نا کہ جی آپ لکھ دیں، اس نے کئی لفظ لکھ دیا، یہ میرے یعنی آنکھوں دیکھا حال یہ بتا رہا ہوں، اس نے لکھ دیا کہ جی میری بیوی جو ہے وہ فاحشہ ہے، جب فاحشہ تھی اس نے وکیل نے لکھ دیا شوہر کی طرف سے، جب صلح ہونے لگی اچھی بڑی صلح ہو رہی تھی تو بیوی نے وہ الفاظ پڑھ لیے تو وہ اچھا بلا جو ایک رشتہ بن رہا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا کہ اچھا میرے شوہر نے میرے اوپر فاحشہ کا الزام لگایا۔ یعنی وکیل ایسے ایسے الفاظ لکھوا دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ الامان والحفیظ، کیس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ تہمت بہتان اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر فیصلہ کرنا ہی ہے تو بڑوں کو بٹھا لیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہاں تک معاملہ جائے نہ، اگر چلا جاتا ہے تو بڑوں میں بیٹھ کے فیصلہ کیا جائے تو بہت بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ وکلاء اور عدالت اور وہاں آپ اپنا کیس لے جائیں۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، اعتدال کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے،
اور میاں بیوی کے درمیان جب تک یہ معاملات رہیں گے کہ اس کو اس کے حقوق کا پتہ ہو، بیوی کو شوہر کو بیوی کے حقوق کا پتہ ہو، انشاءاللہ یہ آپ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ آخری ایک حدیث سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے محبوب نے کمال اس پورے موضوع کو ایک جملے کے اندر بیان فرما دیا، فرمایا سب سے تم میں بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر رہے۔ ہم کہتے ہیں حسن اخلاق والا بندہ، فرمایا سب سے بہتر تم میں سے حسن اخلاق والا وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق سے بات کرے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ پہلے دوسروں کا فرمایا پھر اپنا بتایا، وہ روایات کے اندر پھر سارا موجود ہے کہ آپ گھر والوں کے ساتھ بہتر کیسے تھے۔ ہماری تو شان میں کمی آ جاتی ہے، ہماری تو وہ مردانہ رگ جو ہے وہ یعنی پتہ نہیں کیا معاملات بن جاتے ہیں کہ میں نے کوئی گھر میں تھوڑا سا بھی کام کر لیا تو یہ تو میری عزت پہ سوال اٹھ جائے گا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد تو عورتوں پہ حاکم ہے اور میں گھر میں کام کروں۔ تو حضور نے کام کیا ہے، بتائیے ذرا ہماری کیا حیثیت۔ حضور کے بارے میں وہ ساری روایات، وقت کم ہوتا ہے، وہ موجود ہے۔ ہر کام آپ نے کیا گھر کے اندر، حتیٰ کہ جھاڑو تک کے الفاظ ملتے ہیں، آپ اٹھا لیتے تھے، اگرچہ وہ ازواج مطہرات آپ کو نہیں کرنے دیتے تھی تو وہ بات کا معاملہ ہے، لیکن آپ کرنے تو لگتے تھے نا کہ میں نے کرنا ہے۔ وہ آگے ازواج مطہرات ہیں کہ اللہ کے محبوب آپ کیسے کر سکتے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے، لیکن آپ نے یہ پیغام تو دیا نا مردوں کو۔ ہمارے یہاں یہ تصور ہی نہیں ہے، کانسیپٹ ہی ختم ہو گئے کہ میں نے باہر کا کام کرنا ہے، عورت نے گھر کا کرنا ہے۔ حالانکہ اگر کبھی کبھی آپ گھر میں کام کچھ کر لیں تو اس میں کوئی آپ کی عزت پہ، بلکہ آپ سنت سمجھ کے کریں گے تو ہر پل ہر ساتھ آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور آپ کا رشتہ اور مضبوط ہوگا۔ یہ جو ونڈ ہے نا، یہ تقسیم، اس کو ختم کر دیں کہ مرد باہر عورت گھر، یہ کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کبھی کبھی انسان گھر میں کام کر لے تو عورت کی دل جوئی بھی ہو جاتی ہے، آپ کا رشتہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔